الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ احمد رضا قادری۔ ماہ جمادی الاخری کی پرنور ساعتیں اللہ کے فضل و کرم سے اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہی ہیں۔ اسی جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو یار غار و یار مزار، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وسیجنبها الاتقی، یعنی اللہ کے ہاں سب سے تقوی والے صدیق اکبر ہیں۔ وہ صدیق اکبر جن کی صحابیت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ارے وہ صدیق اکبر کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا مگر سوائے صدیق اکبر کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہیں، اور بلا شک پے کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہیں۔ نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہیں۔ امیر المؤمنین ہیں آپ، امام المسلمین ہیں آپ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہیں۔ سالار صحابہ، اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حسین پہلوؤں پر گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے لائے ہیں بڑا ہی خوبصورت اور منفرد پروگرام یار غار کی باتیں۔ آئیے پیکر صدق و وفا کی باتیں سنتے ہیں ہمارے حضرت علامہ مولانا محمد ذیشان مدنی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، کنیت اور لقب کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ تعالی ہمارے لیے آج بڑے فخر اور اعزاز اور خوش نصیبی کی بات ہے بے شک کہ آج ہم خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے گفتگو کریں گے، آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے وافر حصہ عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے عشق رسول کا صدقہ اللہ پاک ہمیں بھی عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نام کے حوالے سے 3 طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ سب سے پہلا اور مشہور قول یہ ہے کہ آپ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ آپ کے نام کے حوالے سے دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، پھر جب آپ اسلام لے کے آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام عبد الکعبہ سے بدل کر عبداللہ رکھ دیا۔ تیسرا قول آپ کے نام کے حوالے سے یہ ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نام آپ کے والد ماجد نے رکھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آپ کا نام آپ کی والدہ نے رکھا، اور یہ آپ کا نام بطور لقب بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ پیارا نام ہے عتیق۔ اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ
اپنے نام سے زیادہ کنیت سے مشہور ہیں، ابو بکر۔ بالکل ایسے۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور بکر کا مطلب ہوتا ہے اولیت، یعنی اللہ اولیت والا۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک ذات، اسلام لانے میں بھی آپ ابو بکر ہیں، یعنی اول ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بھی آپ ابو بکر ہیں، اللہ، یعنی اولیت والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے میں بھی ابو بکر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے میں بھی آپ ابو بکر ہیں، یعنی پہلے ہیں، اولیت والے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے آپ کو ابو بکر یعنی اولیت والا کہا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے یوں تو القابات ہیں، دو مشہور آپ کے لقب ہیں، ایک ہے صدیق اور ایک ہے عتیق۔ واہ واہ واہ۔ صدیق بہت زیادہ سچا، عتیق کہتے ہیں آزاد کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اسی لقب کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ اللہ۔ اور اسی لقب کے حوالے سے محبوب خدا بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ گھر کے صحن میں تشریف فرما تھے، اتنے میں اچانک حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار اللہ فلینظر الى ابا بکر۔ فرمایا لوگو، تم میں سے جو بندہ جہنم کی آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ میرے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھ لے۔ کیا بات۔ یہ آپ کا لقب عتیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسرا لقب آپ کا بڑا مشہور وہ ہے صدیق۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا بکر ان اللہ تعالی قد سماک الصدیق، اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جبل احد پر تشریف لے کے گئے، وہاں جب جبل احد ہلنے لگا، اس کو زلزلہ آیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، اسبت احد، اے احد رک جا، فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ فرمایا تجھ پر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق ہے، وہ ابو بکر تھے، اور فرمایا دو شہید تجھ پر موجود ہیں۔ احد وہیں پہ رک گیا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے کے گئے نا، تو جناب جبریل علیہ السلام وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کچھ گفتگو فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، یا جبریل ان قومی یتہمونی ولا یصدقونی، جب میں واپس جاؤں گا نا معراج سے، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی، وہ مجھے جھٹلائے گی، مجھ پر تہمت باندھے گی جھوٹ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے یہ فرمایا نا، آگے سے جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتہمک قومک، اگرچہ آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی، پھر کیا ہوا؟ فإن ابا بکر یصدقک، ابو بکر تو ہے نا، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے۔ اور فرمایا وَهُوَ الصدیق، اسی تصدیق معراج کی کرنے کی وجہ سے جو ابو بکر ہے نا، وہ صدیق ہوگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب واقعہ معراج سے واپس تشریف لائے نا، آپ نے واقعہ معراج بیان کیا تو سارے کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ راتوں رات بندہ رات کے کچھ حصے لیلن، کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جائے، معراج کرے، اللہ کا دیدار کرے، راتوں رات واپس آ جائے، بستر بھی گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب آگے بھاگے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اے صدیق آپ کے یار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر دیا ہے
کہ میں راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، وہ سچ بول رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے آسمانوں کی باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، ہم نے تو اس کی تصدیق کر دی ہے، یہ تو گل ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ فرمایا ہے نا تو صدیق اکبر کہتے ہیں میرے نبی نے بلا ریب بغیر شک کے جو بھی فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کی تصدیق کرنے کی وجہ سے علماء نے فرمایا ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ شیر خدا لوگ کہتے ہیں نا یہ معاذ اللہ آپس میں صحابہ کرام دشمن تھے، صدیق اکبر نے ان کی خلافت پہ قبضہ کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نبی کی بیٹی کا معاذ اللہ حق کھا گئے۔ اب یہاں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا علی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نا ایک جگہ پہ تشریف فرمائے، خوش طبعی فرما رہے ہیں۔ سیدنا نزال وہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی اے مولا علی پاک آپ اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب بہت اچھے ہیں، سب کے سب میرے دوست ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب مولا علی کا جواب سنیے شیر خدا کا، اور محبت دیکھیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں جناب مولا علی کو تو مانتے ہو نا، یہ مولا علی کی بھی مانو۔ مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ کیا خوبصورت جملہ فرمایا مولا علی نے سماہ اللہ صدیقا، اللہ صدیق کے بارے میں پوچھتے ہو؟ صدیق تو وہ ہے، ابو بکر تو وہ ہے، اللہ نے اس کا نام صدیق رکھا ہے۔ کیسے رکھا ہے؟ فرمایا علی لسان جبریل و محمد، جبریل اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے آپ کا نام یعنی ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے۔ اور پھر مولا علی کی آگے نسل سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آگے ان کی نسل سے امام باقر ائمہ اہل بیت میں سے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس بات سے پتہ چلا کہ علی والے ہی صدیق والے ہیں۔ جی ہاں، علی والے ہی صدیق والے ہیں۔ اور پھر علی والوں نے یہ آگے ہمیں بتلا دیا ہے امام باقر نے۔ آپ سے سوال ہوا، جناب عروہ حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں، امام باقر ائمہ اہل بیت، حضور کے صحابہ اور اہل بیت آپس میں دشمن نہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اچھا، عروہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ما قولک فی حلیت السیوف، تلوار کی زیب و آرائش کے بارے میں اے امام باقر آپ کی کیا رائے ہے؟ تلوار کو سجا لینا چاہیے؟ آپ نے جواب دیا لا بأس، جی ہاں عروہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، آگے دلیل کیا دی؟ یہ بات سننے والی ہے۔ دلیل آپ نے یہ دی قد حلی ابو بکر صدیق سیفہ، ابو بکر صدیق نے بھی تو اپنی تلوار کو آراستہ کیا ہے نا۔ اب عروہ کہتے ہیں میں نے امام باقر سے کہا ابو بکر کو آپ صدیق کہہ رہے ہیں؟ ائمہ اہل بیت ابو بکر کو آپ صدیق کہہ رہے ہیں۔ اب فوراً امام باقر کو جلال آیا، آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کیا اور فرمایا ہاں ابو بکر صدیق ہے۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا ہاں سنو ابو بکر صدیق ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہاں سن لو ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ، اور یہیں بس نہیں کی، آگے فتویٰ بھی صادر فرمایا سن لو جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس بندے کے قول کی تصدیق نہیں فرماتا۔ تو ہم اسی لیے کہتے ہیں جس کے مذہب میں جس کے مسلک میں صدیق نہیں، رب بھی اس کے مذہب کی تصدیق نہیں فرماتا۔ یہ امام باقر کا فتویٰ ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے بھائی، اس لیے صدیق اکبر کو صدیق ماننا پڑے گا۔ اور یہاں امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا ہیں جنہوں نے ہمیں گھول کے سرکار کی آل کی، آپ کے اصحاب کی محبت پلائی ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لقب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ مقام صدیقیت یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، جی ہاں یہ کوئی ہلکا مقام نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہے مقام صدیقیت، ایک ہے مقام نبوت و رسالت۔ توجہ کیجیے گا، امام اہل سنت فرماتے ہیں مقام نبوت اور مقام صدیقیت کے مابین
کوئی مرتبہ نہیں ہے، اللہ، کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ، صدیقیت کے بعد جو سب سے بڑا آگے رتبہ ہے نا وہ نبوت کا ہے، وہ رسالت کا ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیقیت ہی آپ کا کوئی چھوٹا مقام و مرتبہ نہیں ہے، بالکل۔ اس کے بعد ڈائریکٹ جو مقام ہے وہ نبوت کا مقام ہے۔ اب حضور کے بعد تو نبی کوئی نہیں، لا نبی بعدی، اب قیامت تو آ سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ مقام صدیقیت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب صدیق اور عتیق ہے۔ اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال۔ آمین آمین۔ علامہ صاحب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے حوالے سے جو بات سیدی امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے، اور چونکہ آپ نے ساتھ مولا علی شیر خدا کا ذکر بھی کیا ہے، امام اہل سنت نے بھی دونوں ہستیوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کے ایمان کے حوالے سے امام کیا فرماتے ہیں، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں امیر المؤمنین مولا المسلمین امام الواصلین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور امیر المؤمنین امام المشاہدین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام فرماتے ہیں یہ دونوں ہستیاں ہیں، وہ ذاتیں ہیں عالم ذریت سے لے کر روز ولادت تک۔ عالم ذریت یعنی جب آپ ابھی اپنے باپوں کی پشتوں کے اندر تھے، پیدائش سے پہلے کا جو عالم ذریت سے لے کر روز ولادت تک، روز ولادت سے لے کر سن تمییز تک۔ سن تمییز کہتے ہیں کہ جب انسان ایسی عمر میں پہنچ جاتا ہے جب اس کو شعور آ جاتا ہے، وہ باتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھنے لگ جاتا ہے، سن تمییز اس کو بولتے ہیں۔ تو فرمایا روز ولادت سے سن تمییز تک، سن تمییز سے اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے روز وفات تک۔ کیسی باتیں امام فرماتے ہیں، کیا بات! کہاں سے شروع کیا؟ عالم ذریت سے روز ولادت، روز ولادت سے سن تمییز، سن تمییز سے حضور علیہ السلام کا اعلان نبوت، اعلان نبوت فرمانے کے بعد روز وصال تک۔ امام فرماتے ہیں مولا علی شیر خدا کی ہستی وہ ہستی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے، دونوں میں سے کسی ایک شخصیت نے بھی ایک لمحے کے لیے نہ کبھی کفر کا ارتکاب کیا ہے اور نہ ہی کبھی شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ہے میرے امام، حضور علیہ السلام کے صحابی کی محبت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مولا علی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر کا اکٹھا ذکر، یہ اہل سنت کا حسن ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سکھلایا ہے نا بھائی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر اور مولا علی کے ایمان کے حوالے سے امام نے گفتگو فرمائی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا جو واقعہ ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے والد نا آپ کو انگلی پکڑ کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے تھے، بت خانے میں لے گئے۔ جیسے ہی بت خانے میں پہنچے کہا اے ابو بکر یہ تیرے خدا ہیں، ان کی عبادت کر، ان کو سجدہ کر۔ اب آگے کون ہے؟ عتیق جو آگ سے آزاد ہے، آگے کون ہے؟ صدیق، اور آگے کون ہے؟ جنہوں نے عالم ذریت سے لے کر روز وصال تک کبھی نہ کفر کیا نہ شرک کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا تو میرا خدا ہے، اچھا اگر تو میرا خدا ہے تو ایسے کر، انی جائع، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، اللہ، میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا،
اب اچھا یہ جو بات ہے نا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا، میں بھوکھا ہوں مجھے کھانا کھلا، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے ناظرین نے بھی، اور اس پہ میں ایسا کلام کروں گا نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کے دل میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور بڑھ جائے گی، اپنے نبی سے عشق و وفا اور زیادہ ہمارا تعلق جو ہے مضبوط ہو جائے گا۔ اب سنیے گا، جب اس نے جواب نہیں دیا، آگے سے وہ بت تھا، اس نے کیا جواب دینا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر اٹھا کے کہا اچھا تو اس طرح کر، خدا ہے، خدا وہ ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے، تو نے میری کیا حفاظت کرنی ہے، لے اپنے آپ کو بچا۔ آپ نے پتھر اٹھایا اور اس بت کو دے مارا، ہاں، اور یاد تازہ کی جناب ابراہیم خلیل اللہ، وہ بت شکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یاد کیجئے، وہی جھلک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بچپن کے اندر پائی جا رہی ہے۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر مارا، آپ کے والد نے آپ کو کان سے پکڑا، چونکہ آپ عمر میں چھوٹے تھے، والدہ کے پاس لے آئے، والدہ کے پاس لے کے آئے، والدہ کو سارا ماجرا سنایا کہ ابو بکر نے ایسا ایسا کیا ہے۔ اب آپ کی والدہ نے جو جواب دیا نا، کہا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ والد صاحب نے کہا بھی کیوں اس کو اس کے حال پہ کیوں چھوڑ دی؟ آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ جب یہ پیدا ہوا تھا نا، غیب سے مجھے ایک آواز آئی تھی۔ آواز کیا آئی تھی؟ آواز یہ تھی، یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی، ابشری بالولد العتیق، تجھے خوشخبری ہو، یہ جو اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے نا، یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہے، ابشری بالولد العتیق، یہ عتیق ہے اللہ۔ اب جو عتیق ہوگا جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا، وہ بت کے سامنے تھوڑی بھائی جھکے گا۔ فرمایا ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق، غیب سے آواز آئی تھی آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے۔ اور آگے فرماتی ہیں ولی محمد صاحب و رفیق، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو بچہ ہے نا، یہ صاحب بھی ہوگا، صحابی بھی ہوگا، آپ کا رفیق بھی ہوگا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جو محمد مصطفیٰ کا صاحب بھی ہو، رفیق بھی ہو، وہ بت کے آگے کیسے سر جھکا سکتا ہے؟ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کی وحدانیت پر ایمان تھا، یقین تھا۔ ابھی اعلان نبوت سرکار نے نہیں فرمایا تھا، تب بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بت کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور یہاں پر ایک میں بڑی خاص توجہ طلب بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارا پروگرام انشاءاللہ آگے چلے گا، یہ بات میں نے پروگرام کے شاید اینڈ پہ کرنی تھی، مگر ابھی مجھے یاد آئی ہے، کمال کی بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے آقا کے ساتھ والہانہ محبت کا جو انداز ہے نا، وہ آپ کو اس کے اندر دیکھنے میں ملے گا، بڑی یونیک بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بت خانے میں گئے، والد نے کہا یہ تمہارے خدا ہیں، سجدہ کر، عبادت کر، آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بت سے، اے ایسا کر، میں بھوکھا ہوں مجھے کھانا کھلا، اگر تو خدا ہے میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جانتے ہیں کہ جو خدا ہوتا ہے اس سے اپنی عرضی پیش کی جاتی ہے، اس سے کھانا مانگا جاتا ہے، اللہ اس سے پانی مانگا جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، ہجرت کی رات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر ہیں۔ ناظرین کرام، ہجرت کی رات سے یاد آیا کہ انشاءاللہ صدیق اکبر یار غار کی باتیں اس پروگرام کے انشاءاللہ باقاعدہ پارٹ بنیں گے، اور ہم انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بھی یار غار کی باتیں یہ لے کر چلیں گے کہ ہجرت کی رات۔ آگے سنتے ہیں علامہ صاحب بقیہ گفتگو فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ پروگرام پورا دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو لطف ملے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ایسی کمال کی زندگی کی باتیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس پروگرام میں بتائیں گے نا، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اچھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کافر آئے تھے غار پہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کمال محبت والی جو سیدنا صدیق اکبر کی ادائیں ہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ اب کفار جب واپس چلے گئے نا، وہاں کچھ معاملہ ہوا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا غم محسوس کیا تھا، پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، لا تحزن ان اللہ معنا، اے محبوب صدیق سے فرما دے کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں غم کر رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اچھا، جب بندہ غم کی کیفیت سے اچانک باہر آتا ہے نا، خوف کی کیفیت سے باہر آتا ہے، تو بندہ فوراً ریلیکس ہونے کے لیے نا پانی طلب کرتا ہے، تاکہ میں پانی پیوں، میری طبیعت ذرا فریش ہو جائے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کافر گئے نا،
تو اچانک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پانی. ہے وہ بات مجھے یاد آ گئی. کیا کہا؟ یا رسول واہ اللہ واہ. پانی. اب سوال یہ ہے اے صدیق اب تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا ہے, اب تو کامل مومن بن گیا ہے, سرکار کا صحابی ہے. اللہ. جب بچپن میں تھے بت خانے میں جا کے تم نے تو یہ کہا تھا اگر تو خدا ہے مجھے پانی دے, اللہ اگر تو خدا ہے مجھے کھانا کھلا. اب یہاں پر اے صدیق سامنے تو مصطفیٰ کی ذات ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ پانی. وہاں آپ نے ہمیں یہ قاعدہ دیا پانی مانگا جاتا ہے خدا سے, اور یہاں صدیق اکبر آپ خود پانی آپ کو چاہیے تھا, آپ کہتے ہیں یا اللہ پانی. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی. میں کہا مطلب یہ ہے سنی کا بھی آج وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے. عقیدہ کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا جو آج سنی کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کرنا حقیقت میں یہ خدا کا ہی عطا کرنا ہے. مصطفیٰ سے مانگنا حقیقت کے اندر خدا سے ہی مانگنا ہے. اسی بات کو میرے امام نے کہا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا. واہ واہ واہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. وہاں غیر اللہ سے مانگنا تھا, وہاں غیر اللہ تھا تو بت تھا, یہاں غیر اللہ نہیں ہے بلکہ محبوب خدا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا حقیقت کے اندر یہ رب سے مانگنا ہے. اور یہ عقیدہ ہمیں ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے. تو یہ تھا آپ کا بچپن کے اندر ہی آپ نے کبھی بھی کفر نہیں کیا, شرک نہیں کیا, بتوں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا. وہ جو بات آپ نے کی پہلے مومن کون ہے, پہلے مسلمان کون ہے, دیکھیے 3 طرح کی روایتیں ملتی ہیں, بلکہ اس سے زیادہ بھی روایتیں ملتی ہیں. اول من اسلم ابو بکر صدیق, سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے صدیق اکبر. اسی طرح مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں روایت موجود ہے, ان اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی بن ابی طالب, سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے وہ علی بن ابی طالب. اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے بھی روایت موجود ہے. اب دیکھیے ہم اہل سنت ہیں, ہم لڑتے نہیں ہیں, جھگڑتے نہیں ہیں, کسی کی شان کے منکر نہیں ہیں, سب کی شانوں کو مانتے ہیں. اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جس صحابی کو جو بھی شان حضور کے صدقے عطا فرمائی ہے ہم دل و جان سے اس کو تسلیم کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں. یہ نہیں ایک کی شان ہم بیان کریں اور دوسرے سے معاذ اللہ بغض دل میں پیدا ہو جائے, ہمارا یہ معیار نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں اس لیے ہم احناف کہلاتے ہیں, امام اعظم کی بارگاہ میں یہی بات آ گئی, یا امام اس مسئلے کو حل کیجئے, پہلا مومن کون ہے. آپ نے فرمایا لڑائی والی جھگڑے والی بات کوئی نہیں ہے بھائیو, سیدھی سی بات ہے. جب جناب سیدنا صدیق اکبر جب ایمان لے کے آئے آپ بالغ تھے, مولا علی جب ایمان لے کے آئے آپ بچے تھے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عورت ہیں. اب امام اعظم نے مسئلہ حل فرمایا بھائیو سب سے پہلے ایمان جو مردوں میں لے کے آیا وہ ابو بکر صدیق ہے, جو سب سے پہلے بچوں میں ایمان لے کے آیا وہ شیر خدا مولا علی المرتضیٰ ہے, سب سے پہلے جو عورتوں میں اسلام لے کے آئی وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. مطلب کہ جو یہ بات کہے کہ مولا علی پاک پہلے اسلام لائے اس کی بات بھی درست ہے, وہ بھی درست ہے. صدیق اکبر جو سب سے پہلے ایمان لے کے آئے جو یہ کہ یہ بھی درست ہے, یہ مردوں میں, وہ بچوں میں, وہ عورتوں میں. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا, اور یہ بات کسی ایرے غیرے بندے نے نہیں کی, یہ اس نے کی ہے جس کے بارے میرے حبیب فرماتے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لو وزینا ایمان ابی بکر بی ایمان اہل الارض لرجح بہم. فرمایا ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے
اور صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تمام زمین والوں سے بڑھ کر ہو۔ اللہ، تو یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی تقویت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، اللہ پاک کی وحدانیت، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابہ کرام آپ کے ایمان کے گن گاتے تھے۔ اللہ نے کمال کا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ علامہ صاحب، امام اہل سنت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں اور صدیق پاک جیسا مرید کوئی نہیں۔ واہ واہ واہ۔ اس جملے میں کیا خصوصیات ہیں؟ کچھ ارشاد فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو احمد بھائی جس حوالے سے بھی دیکھا جائے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں منفرد ہی نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ کا خوف خدا ہو، آپ کا عشق مصطفیٰ ہو، جذبہ جہاد ہو، غیرت ایمانی ہو، حسن اخلاق ہو، واہ واہ، شرم و حیا ہو، آپ ہر ادا کے اندر ہی کمال نظر آتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، واقعی کائنات میں مصطفیٰ جیسا اگر کوئی پیر نہیں نا، صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں 360 ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس خوش نصیب بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس میں 360 میں سے ایک خصلت رکھ دیتا ہے، اور اسی خصلت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، عرض کی یا رسول اللہ میرے میں بھی کوئی ہے 360 میں سے؟ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق، اے ابو بکر، 1 2 نہیں 360 کی 360 وہ خصلتیں اللہ نے تیرے اندر رکھ دی۔ اللہ اکبر، ایک خصلت ہو تو وہ بندے کو جنت میں لے جاتی ہے، ادھر 360 کی 360 ہی ابو بکر کے اندر موجود ہے، اور آج کوئی کالا پھر بھی صدیق اکبر کے ایمان میں شک کرے۔ اور پھر کائنات کے اندر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا مرید کوئی ہو سکتا ہے؟ ابو قحافہ آپ کے والد ابھی اسلام نہیں لے کے آئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نا چند نازیبا جملے بول دیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 طرح کی روایتیں ہیں، والد کے منہ پہ تھپڑ مارا، دوسری روایت ان کو دھکا دیا، وہ زمین پہ گر گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ معاملہ پہنچ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق واقعی ایسا کیا ہے؟ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ ایسا ہی کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ کیا فرمایا؟ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو مرضی نازیبا جملے کے، حضور تو معاف فرمانے والے ہیں۔ میں کہا یہاں حضور منع فرما رہے ہیں، صدیق آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ صدیق اکبر نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے تے میرے پیو دی قسمت چنگی، فرمایا لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنے ابا جی کا، جی ہاں، سر ان کے تن سے جدا کر دیتا۔ اس نے میرے حبیب کے بارے میں بات کی تو کی کیسے؟ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوگی، رب فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتے ہیں نا، وہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتے، اگرچہ وہ اللہ رسول کے دشمن ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کے دل پہ ایمان کی مہر ثبت فرما رہا ہے، اور آج کوئی کالا اٹھ کے کہے نہیں جی وہ ایمان والا نہیں، میں کہا نانا اپنے ایمان کی خیر منا۔ اور پھر جب بیٹے کی باری آئی غزوہ بدر کے اندر نا، صدیق اکبر عبد الرحمن ابھی ایمان نہیں لے کے آئے تھے، تو وہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اچھا جب ایمان لے کے آئے نا، بیٹا کہنے لگا جناب عبد الرحمن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابا جی غزوہ بدر میں نا آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ میرے ابا جی ہیں۔
صدیق اکبر نے فوراً جواب دیا، فرمایا لو احدفت لی لم انصرف عنک، فرمایا یہ تو نے مجھے چھوڑ دیا نا، اور مجھ سے سن، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا نا، تو میرے نبی کا دشمن تھا، میں تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، باپ ہو رسول اکرم علیہ السلام کا دشمن ہو، کوئی باپ نہیں، کوئی اس کے ساتھ محبت نہیں، او ابناءہم، بیٹا ہو مگر رسول اللہ کا دشمن ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایمان ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی محبت ہے جس کی وجہ سے میرے امام نے فرمایا اس کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ علیہ السلام جیسا پیر کوئی نہیں، اور ابو بکر صدیق جیسا اس کائنات میں میرے مصطفیٰ کا مرید کوئی نہیں۔ واہ واہ۔ علامہ صاحب، شروع اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے تو بہت قربانیاں دیں، لیکن شروع اسلام میں جو قربانیاں دی اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرما دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت پر اپنا تن من دن ہر چیز قربان کی ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ آپ کی 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف عطا ہوا ہے۔ اللہ۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین سے سب سے زیادہ اذیت کس وقت پہنچی؟ فرماتی ہیں ایک مرتبہ مسجد حرام میں مشرکین اور کفار مکہ بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دین کے حوالے سے نازیبا گفتگو کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف لے آئے مسجد حرام میں، تو جیسے ہی انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ کو مخاطب کیا اور کہنے لگے آپ اے محمد معاذ اللہ تو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں بالکل، میں تو ایک خدا کو مانتا ہوں، وحدہ لا شریک ہے میرا خدا۔ تو انہوں نے جیسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گفتگو سنی نا، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کر دیا، آپ کو اذیت دینی شروع کر دی۔ ایک بندہ بھاگا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار تھے، یار غار بھی پھر یار مزار، بچپن کے دوست تھے۔ جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ میرے یار کے ساتھ مشرکین مکہ جو ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ فوراً مسجد الحرام کی طرف نکلے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، آپ نے ان مشرکین کو للکارا اور کہا خبردار، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اس پاک ہستی پر اپنا ہاتھ اٹھاتے ہو جو یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا ہے میرا، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں، تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں اور تم ان کو اذیت دیتے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مشرکین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پہ ان ظالموں نے اتنا تشدد کیا، جب آپ کو گھر لے کے آئے نا، تو کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جو ہاتھ لگاتا نا، آپ کے بال آپ کے سر سے جدا ہو کے اس بندے کے ہاتھ میں آ جاتے۔ یہ وہ عظیم قربانیاں ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع اسلام کے اندر۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت مروی ہے، جب ابھی 38 مسلمان ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتی ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے، کہتی ہیں ابھی 38 مسلمان ہوئے تھے اور اسلام کو ظاہر کرنے کی ابھی اجازت نہیں تھی، اسلام مسلمانوں نے اپنا چھپایا ہوا تھا۔ ہوا کیا، جب 38 مسلمان ہوئے نا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اصرار کیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں علل اعلان اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ حضور نے فرمایا صدیق نہیں، ابھی ہم کمزور ہیں طاقت میں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرما دی کہ تم اسلام ظاہر کرو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ مسجد حرام کے آس پاس علاقے میں پھیل گئے اور تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خطبہ اسلام دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر تشریف فرما تھے۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو خصوصاً سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ کھلے عام اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں،
انہوں نے فوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبہ بن ربیعہ یہ خبیث تھا، اس نے آپ پر اتنا تشدد کیا، آپ کے معاذ اللہ چہرے پر، آپ کے سر پر اس نے اپنے پاؤں کے ساتھ ضربیں لگائی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ پر وہ بندہ، وہ بد نصیب چڑھ گیا اور اچھلنے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، آج باتیں کرنا تو بہت آسان ہے نا، لوگ آپ کی ذات پہ باتیں کرتے ہیں، پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دین مل گیا ہے، کوئی ہم نے قربانی نہیں دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور اتنا تشدد تھا کہ آپ کے مبارک جسم کو چادر کے اندر اٹھا کر آپ کے گھر میں لے کے جایا گیا۔ اللہ، جی ہاں، اور آپ یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ اب ابو بکر زندہ نہیں بچے گا۔ پھر آپ کے قبیلے کو لوگ واپس آئے اور کہا کہ اگر صدیق کو کچھ ہوا تو عتبہ بن ربیعہ کو ہم قتل کر دیں گے، یعنی بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ سارا دن گزر گیا، شام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا نا، جیسے ہی ہوش آیا تو لوگ پتہ کرنے، عیادت کرنے کے لیے آئے تھے۔ جیسے صدیق اکبر کو ہوش آیا نا، سب سے پہلے جو جملہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، وہ جملہ یہ تھا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے یار محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے۔ اب جو آپ کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے نا، آدھے تو ویسے ہی جل گئے، ان کے چہرے بگڑ گئے کہ جس کی وجہ سے یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، تو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ابھی تجھے ہوش آئی ہے، پھر اس کا نام ہے، اس کو کیا پتا ان کو کہ نام محمد تو میٹھا ہی اتنا ہے، اس کو جتنا مرضی لیا جائے مٹھاس ختم نہیں ہوتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضور کا پوچھا نا، آدھے ویسے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ جب واپس چلے گئے نا، آپ کی والدہ نے آپ کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اماں جان سے کہا، میں تو اس وقت تک کھاؤں گا نہیں جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گی میرا محبوب کس حال میں ہے، حضور کہاں ہے، حضور کی خیریت دریافت کریں۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں، اے ابو بکر مجھے تھوڑی پتہ ہے وہ کہاں ہے، کس جگہ پہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عمر خطاب، عمر فاروق اعظم، آپ کی بہن کے پاس جاؤ، ام جمیل کے پاس، ان سے جا کے دریافت کرو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کس حال میں ہے۔ آپ کی والدہ نے کھانا رکھا ام جمیل کے پاس، وہ بھی اس وقت مسلمان ہو گئی تھی مگر اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، اس وقت حکم نہیں تھا۔ صدیق اکبر کی والدہ ام جمیل کے پاس پہنچی، سارا ماجرا سنایا۔ ام جمیل نے کہا، میں تو جانتی نہیں ہوں محمد کون ہے اور صدیق کون ہے، چونکہ اسلام ظاہر نہیں کرنا تھا۔ ہاں یہ کر سکتی ہوں، آپ کے ساتھ چل کے میں ابو بکر کے پاس جا سکتی ہوں۔ ام جمیل عمر فاروق اعظم کی بہن جو اس وقت مسلمان تھی، آپ کی اماں جان کے ساتھ گھر آئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، میرے یار کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے؟ تو ام جمیل نے خیریت بتائی کہ الحمدللہ تعالیٰ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خیریت کے ساتھ ہیں۔ آپ نے پوچھا کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ دار ارقم میں موجود ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے محبوب کا دیدار نہ کر لوں، پہلے مجھے لے چلو، میں دار ارقم جاؤں گا، وہاں جا کے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا۔ اب جسم میں جان نہیں تھی، بچنے کی امید نہیں تھی، حالت ایسی تھی۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف سے ام جمیل نے پکڑا، ایک طرف سے آپ کی والدہ ماجدہ نے پکڑا، اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اب حضور صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ جیسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت کو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، ایک طرف سے اماں نے پکڑا ہے، ایک طرف سے ام جمیل نے پکڑا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے عاشق کی یہ حالت دیکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو گلے لگایا، ہائے ہائے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوسے لینے لگ گئے، چومنے لگ گئے، کیونکہ جو حضور سے وفا کرے نا، پتھر بھی ہو نا، حضور تو اس کو بھی صلہ عطا فرماتے ہیں، لکڑی کا تنا بھی ہو نا، وہ بھی حضور کی یاد میں روئے، حضور تو اس کو صلہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضور رونے لگ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے، میرے تو سر میں تھوڑی سی چوٹ آئی ہے، یا رسول اللہ یہ صدیق کیا ہے؟ صدیق اس کی ماں،
اس کا باپ، اس کا سب کچھ یا رسول اللہ. گویا صدیق اکبر عرض کر رہے تھے میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ کے لیے یا رسول اللہ. آپ خیریت سے ہیں، جب آپ خیریت سے ہیں میرا تو سب کچھ آپ پہ قربان ہے. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفائیں ہیں جو روز قیامت تک یاد رکھی جائیں گی. ان کو ہم پس پشت نہیں ڈال سکتے. آج کوئی بندہ اٹھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ گفتگو کرے، ایمان پہ بکواس کرے، ان کی ذات پر دان کرے، ہم تو برداشت نہیں کریں گے. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان نہیں مانتا، ان کی شان میں نہ زیبا جملے کستا ہے، ان کی گستاخیاں کرتا ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. کیوں؟ انہوں نے اپنا سب کچھ تن من دن ہر چیز حضور پر قربان کر دی ہے. جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سارا کچھ قربان کر دے اور آج کوئی اس کے ایمان کے بارے میں شک کرے تو پھر دکھ تو ہمیں ہوگا نا، تکلیف تو ہمیں ہوگی. تو آپ کی وفائیں سیدنا صدیق اکبر، اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا. ہاں ایک صدیق کی ذات ہے، روز قیامت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود صلہ عطا فرمائے گا، خود بدلہ عطا فرمائے گا. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت. اللہ اس محبت کا صدقہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام یار غار کی باتیں. اس کے نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ ہجرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.